میں آپ کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھانوی صاحب جگہ جگہ لکھتے ہیں میں ولی اللہ ہی ہوں، ان کا معتقد، ان کا پیروکار، ان کا ماننے والا۔ گنگوہی صاحب بھی لکھتے ہیں ان کے بارے میں یہی۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب انفاس العارفین میں 2-3 واقعات لکھے ہیں، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں۔ اصل کتاب فارسی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ خود دیوبندی مکتب فکر کے لوگوں نے کیا، وہ بھی بازار میں ملتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ سنا رہا ہوں۔ کتاب کا نام انفاس العارفین، مجتبائی پریس دہلی کی چھپی ہوئی 1917 کی۔ اس میں یہ واقعہ موجود، میں نے اس کو اپنی کتاب مزارات و تبرکات میں نقل کیا ہے، وہیں سے آپ کو سنا رہا۔ سنیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے والد، ان کا نام تھا حضرت شاہ عبد الرحیم، دہلی میں مہندیاں علاقے کا نام ہے، وہاں اس پورے خاندان کی پکی قبریں موجود ہیں۔ اس واقعے کو افاضات یومیہ میں تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انور کی زیارت کے لیے گیا۔ لکھنے والے شاہ ولی اللہ اپنے والد صاحب کے حالات لکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ اس میں لکھا۔ حضرت قطب صاحب کون ہیں؟ یہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پیر و مرشد ہیں اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، میں مزار پر گیا اس خیال سے کہ مجھے اپنی خطا کار آنکھوں اور آلودہ بدن، آلودہ کا مطلب یعنی ان کا مطلب تھا گناہوں سے بھرا ہوا، اس بدن کو اس پاک جگہ میں نہیں لے جانا چاہیے۔ ان کے مزار کے قریب، اندر نہیں گیا، مزار کے قریب جو دروازہ تھا باہر، کچھ فاصلے پر ایک چبوترے پر کھڑا ہو گیا۔ چبوترا فرش سا بنا ہوا، جس کو آپ کھڑا بھی کہتے ہیں، اسٹیج سا بنا ہوا، اس پہ کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں وہاں کھڑا ہوا تو حضرت صاحب مزار کی روح ظاہر ہوئی اور مجھے فرمایا پیش بیا، آگے آ جاؤ۔ میں ان کے حکم کی تعمیل میں 2-3 قدم آگے بڑھ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا، شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ 4 فرشتے ایک تخت آسمان سے حضرت قطب صاحب کی قبر کے پاس لائے۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس تخت پر حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند، جو نقشبندی سلسلے کے پیشوا ہیں، وہ تشریف فرما تھے۔ دونوں بزرگوں نے آپس میں راز و نیاز کی باتیں کی۔
جو مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ باتیں ختم ہوئیں، دونوں بزرگ ملے، وہ فرشتے اس تخت کو اٹھا کر پھر بلندی اونچائی کی طرف لے گئے۔ حضرت قطب صاحب کی روح پھر میری طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا آگے آ جاؤ۔ میں 2-3 قدم اور بڑھا، وہ بار بار آگے آنے کو کہتے رہے، میں قدرے تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں ان کے قریب ہو گیا، مزار شریف کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر صاحب مزار قطب صاحب نے مجھے فرمایا، اب قطب صاحب کی وفات کب ہوئی؟ 800 سال ہو گئے، زیادہ عرصہ۔ شاہ عبد الرحیم صاحب ابھی 200 کتنے سال ہوئے ہیں، درمیان میں 400-500 سال کا عرصہ۔ حضرت قطب صاحب نے مجھ سے فرمایا شعر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کی شعر ایک کلام ہے، اس میں جو اچھا ہے وہ خوب ہے اور جو اس میں برا ہے وہ خراب ہے۔ کلام حسنہ حسن و قبیحہ قبیح۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، قطب صاحب نے، بارک اللہ۔ کیا فرمایا؟ بارک اللہ کا مطلب اللہ تمہیں برکت دے۔ پھر حضرت نے مجھ سے پوچھا اچھی آواز کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ہر ایک کی آواز ایک جیسی نہیں ہے، بعضوں کی آواز اچھی ہوتی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ حضرت نے پھر فرمایا بارک اللہ، اللہ تمہیں برکت دے۔ ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں تھینک یو، شکریہ، آپ یہ الفاظ یاد کریں، جزاکم اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، ثواب بھی ہوتا ہے اور فائدہ بھی اور دعا بھی۔ پھر حضرت قطب صاحب نے فرمایا اگر یہ دونوں یعنی اچھا کلام اور اچھی آواز جمع ہو جائیں، تو کلام بھی اچھا ہو، آواز بھی اچھی ہو، تب تم کیا کہتے ہو؟ تو میں نے کہا نور علی نور، یہ تو نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے۔ حضرت نے پھر فرمایا بارک اللہ، اللہ تمہیں برکت دے۔ یہ جو شاہ عبد الرحیم صاحب تشریف لے گئے تھے، ان کے دل میں ایک خیال تھا، سماع قوالی کو بھی کہتے ہیں، آپ کے ہاں محفل سماع کہتے ہیں نا، تو ان کے دل میں خیال تھا کہ یہ چشتی بزرگ قوالی سنتے ہیں۔ وہ قوالی ساز باجے گاجے کے ساتھ نہیں تھی۔ حضرت قطب صاحب، حضرت بابا صاحب تک قوالی مزامیر اور معازف، منہ سے بجانے والے، ہاتھ سے بجانے والے آلات، اس میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ نہیں تھی۔ اچھی آواز میں لوگ اچھا کلام مل کر جس کو کورس میں پڑھنا کہتے ہیں، اس طرح پڑھتے تھے۔ تو یہ ان کے دل میں خیال تھا کہ یہ بزرگ سماع قوالی سنتے تھے، تو دل میں خیال تھا، ابھی بیان نہیں کیا، حضرت قطب صاحب نے سوال ہی وہی کر لیے،
کلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، آواز کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ دونوں جمع ہو جائیں تو کیا کہتے ہو؟ تو جب یہ جواب ہو گئے تو حضرت قطب صاحب نے فرمایا جو کچھ ہم سماع کرتے تھے وہ اس سے زیادہ نہیں تھا، یعنی اچھی آواز اور اچھے کلام سے زیادہ، اونچی کہیے، زور سے کہیے، نہیں تھا، یعنی اچھی آواز میں اچھا کلام سن لیا کرتے تھے۔ تم بھی کبھی کبھی ایک دو شعر سن لیا کرو۔ تمہیں اگر یہ خیال ہے کہ اچھی آواز میں اچھا کلام نہیں سننا تو ایسا نہیں، بلکہ سن لیا کرو۔ میں نے عرض کی، شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ خواجہ نقش بندی سلسلے کے پیشوا، کیونکہ وہ قوالی نہیں سنتے، سما نہیں سنتے، جب وہ تشریف لائے ہوئے تھے ان کے ہوتے ہوئے آپ نے یہ بات کیوں نہیں فرمائی؟ ان کے جانے کے بعد مجھ سے فرما رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں فرمائی؟ تو حضرت نے، قطب صاحب نے ان دو لفظوں میں سے ایک لفظ فرمایا۔ خواجہ نقش بند صاحب کے سامنے کہنے میں ادب نہیں تھا یا مصلحت نہیں تھی؟ وہ کہتے ہیں مجھے دو لفظوں میں سے کچھ ایک کہا گیا، تو ادب کے بارے میں کہا یا یہ کہا کہ مصلحت نہیں تھی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ برزخ میں بھی ادب پر عمل ہوتا ہے، برزخ میں بھی بعد وفات وہاں بھی ادب پر عمل ہوتا ہے۔ چنانچہ قطب صاحب نے خواجہ صاحب کا وہاں ادب فرمایا اور ان کے مسلک کی رعایت فرمائی۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں غرض برزخ میں بعض ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں، من جملہ ان حالات کے بعض کو تربیت کے لیے توجہ کا اذن بھی ہوتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں چونکہ اس واقعے کو مدت ہو گئی اس لیے ادب یا مصلحت میں سے کون سا لفظ قطب صاحب نے فرمایا تھا وہ میرے ذہن میں پورا اسی طرح نہیں رہا۔ آپ نے اس واقعے سے کیا سمجھا؟ حضرت قطب صاحب کی وفات سینکڑوں برس پہلے ہو چکی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ان کے مزار کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ حضرت قطب صاحب کو معلوم ہے کون آیا ہے، کہاں کھڑا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، ان سے بات بھی، مجھے سب کی آواز چاہیے، بات بھی، پھر کہیے، کر رہے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں سنتے نہیں، بولتے نہیں، یہ شاہ ولی اللہ یہ واقعہ لکھ رہے ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں ہم ولی اللہ ہی ہیں، تو میں انہی کی کتاب سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اندازہ کر لیں کہ اللہ والے مرتے نہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتے ہیں اور اللہ کی عطا سے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اوپر کی روایت سنا دیتا ہوں، یہ تو میں نے ان کی سنائی نا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں دفن ہوئے، میں جاتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی کہ میرے شوہر ہیں۔ پھر اسی حجرے میں میرے بابا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی دفن ہوئے، میں جاتی تھی، پھر بھی پردہ نہیں کرتی تھی کہ ایک میرے شوہر ہیں، دوسرے میرے والد ہیں۔ پھر اسی حجرے میں حضرت عمر دفن ہوئے، اب میں پردہ کرتی تھی۔
کیا مطلب؟ اتنی بات سمجھ نہیں آئی کہ برزخ میں بھی پردے کا لحاظ کر رہی ہیں کہ حضرت عمر جب دفن ہوئے تو میں جاتی تھی، مگر کیا کرتی تھی؟ پردہ کرتی تھی۔ تو مردے جن کو آپ لوگ کہتے ہو عام مردے، وہ بھی دیکھتے ہیں، تو ان ہستیوں کی شان تو بہت بلند، اور اللہ والے مرتے نہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا اور سنیں۔ وہی شاہ ولی اللہ صاحب اگلا واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب ایک مرتبہ پھر حضرت خواجہ قطب صاحب کے مزار شریف کی زیارت کو گئے۔ اب یہ ان کے والد سنا رہے ہیں، شاہ ولی اللہ بیٹے ہیں، باپ کی باتیں لکھ رہے ہیں۔ کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں، شاہ عبد الرحیم صاحب، کہ میں جب گیا تو حضرت قطب صاحب کی روح ظاہر ہوئی۔ اللہ والے ہیں، اللہ والوں کو اللہ والے نظر آتے ہیں۔ ہمیں اللہ توفیق دے، وہ آنکھ دے تو ہم دیکھیں، مگر اللہ والے اللہ والوں کو پہچانتے ہیں۔ تو حضرت صاحب کی روح ظاہر ہوئی اور مجھ سے فرمایا، قطب صاحب نے شاہ عبد الرحیم صاحب سے فرمایا، تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام قطب الدین احمد، یعنی میرے نام پر اس کا نام رکھنا۔ قطب صاحب سینکڑوں برس پہلے وفات پا چکے، آنے والے کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، جب پیدا ہو تو اس کا یہ نام رکھنا۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں، میری بیوی سن ایاس نا امیدی کی عمر کو پہنچ چکی تھی کہ اب اس کے لیے اولاد کا تصور نہیں تھا، اس کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ تو میں نے گمان کیا، یہ خیال کیا کہ خواجہ صاحب کے ارشاد سے مراد پوتا ہوگا، کیونکہ وہ بھی بیٹا ہوتا ہے۔ میں نے یہ سوچا، یہ خیال کیا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ میرے بیٹے کے ہاں بیٹا ہوگا تو پوتا بھی بیٹا ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب میرے اس خیال سے آگاہ ہو گئے اور فرمایا، جو تم گمان کر رہے ہو میری مراد یہ نہیں، بیٹا تیری ہی صلب، تیری ہی پشت سے ہوگا، تیرا ہی بیٹا ہوگا۔ فرماتے ہیں، اس واقعے کے کافی عرصہ گزرنے کے بعد مجھے دوسری شادی کا خیال آیا۔ میں نے دوسری شادی کی تو اس سے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں پیدا ہوا، تو میرا نام شروع میں میری پیدائش کے وقت میرے والد کو قطب صاحب کا بتایا ہوا نام یاد نہیں رہا، تو انہوں نے میرا نام شاہ ولی اللہ رکھ دیا۔ تو پھر مدت کے بعد جب ان کو یاد آیا تو انہوں نے میرا دوسرا نام قطب الدین احمد رکھا۔ باتیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ شاہ عبد الرحیم صاحب ظاہری حیات میں، حضرت قطب صاحب باطنی حیات میں، باتیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ اونچی سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ تو جو کہتے ہیں نہیں سنتے، اپنے ان بڑوں کی باتوں کا کیا جواب دیں گے؟ حضرت قطب صاحب کی مزار پر ایک بزرگ آئے اور یہ سوچ کے کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ میں آیا ہوں یہاں پر، انہوں نے دل میں یہ خیال کیا کہ قطب صاحب کے مزار پر آیا ہوں، صاحب مزار کو پتہ ہے کہ میں آیا ہوں۔ تو حضرت قطب صاحب نے
فارسی شعر بڑا مشہور تاریخی جواب دیا، مرا زندہ پندار چوں خیشتن، من آیم بجا گر تو آئی بطن۔ آنے والے تو نے خیال کیا ہے کہ مجھے پتا ہے یا نہیں؟ تو سن، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، وہ موت نہیں فنا ہو جانے والی، وہ نہیں ہے، میں زندہ ہوں۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ تم اگر جسم کے ساتھ آئے ہو تو میں جان کے ساتھ آتا ہوں۔ تو ان کو جو مقام حاصل ہے، برزخی آیات تو سب کی مانی جاتی ہے، تو ان لوگوں کی شان بلند، مگر ایک دوسرے سے کلام سننا، بات کرنا، یہ اس سے ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ یہ اس طرح کے ایک واقعات نہیں ہیں، انہوں نے اسی کتاب سے اور بھی واقعات لکھے ہیں۔ میں اگر آپ کو سنانے کو آتا ہوں تو ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں۔